کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، پیغمبر نے قدم رکھا ہے، کسی کا اعتراض نہیں ہے، پیغمبر تشریف لائے ہیں، کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کب شروع ہوتا ہے؟ پیغمبر کے پاس امانتیں رکھوانے کے لیے مشرکین مکہ آتے ہیں، پیغمبر کے پاس اپنی امانت رکھتے ہیں، یہ امانت آپ رکھیے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے امانت پیغمبر کے پاس کیوں رکھتے ہو؟ کیا آپ اپنی امانت کو ابو جہل کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آپ اپنی امانتیں عتبہ کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنی امانتیں شیبہ کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جواب آیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اصحاب رسول کے پروانوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر فخر ضلع سعود جناب حضرت قاری انعام اللہ فاروقی صاحب، جناب قاری طاہر صاحب، جناب محمد بلال صاحب، جناب قاری محمد عاشق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے مختصر وقت میں غالباً ایک ہفتے کے اندر ایک ان کے ذہن میں بات آئی اور انہوں نے اس پر کام شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق بخشی کہ ماہ ربیع الاول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون اس پروگرام کو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور کامیاب کیوں نہ ہوتے
جس شخصیت کے نام پر یہ پروگرام کرنے جا رہے تھے، اس شخصیت کے نام کے ساتھ جس کا بھی نام جڑ گیا اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ اس شخصیت کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑ گیا تو اللہ رب العزت نے اسے بلند کر دیا۔ جیسا کہ عنوان مقصد آمد رسول ہے، کوئی بھی دنیا میں چیز آتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں چیز موجود ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں موجود ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ زور سے بولیں تاکہ یہ سستی دور ہو جائے۔ اس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ مقصد ہوتا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام اور کاج کو آگے بڑھاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے تشریف لانے میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ آقا مدنی دنیا میں تشریف لائے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ آقا مدنی دنیا میں تشریف لائے، اس کا انکار مسلمان تو کیا، اس کا انکار تو ہندو بھی نہیں کرتا ہے، اس کا انکار تو سکھ بھی نہیں کرتا ہے، اس کا انکار تو کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ایک ایسے وقت میں جب انسانیت کی قدر نہیں تھی، ایک ایسے وقت میں جب کسی انسان کو انسان سمجھا نہیں جا رہا تھا، ایک ایسے وقت میں جب پیغمبر کے آنے سے پہلے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، پیغمبر مبعوث ہو گئے۔ مبعوث ہونے میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ کسی کا کوئی اعتراض ہے اس میں؟ کسی کا کوئی اعتراض ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اگلی بات میں آپ کو بتاؤں پھر۔ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، پیغمبر پیدا ہوئے، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، پیغمبر نے قدم رکھا ہے، کسی کا اعتراض نہیں ہے، پیغمبر تشریف لائے ہیں، کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کب شروع ہوتا ہے؟ پیغمبر کے پاس امانتیں رکھوانے کے لیے مشرکین مکہ آتے ہیں، پیغمبر کے پاس اپنی امانت رکھتے ہیں۔ یہ امانت آپ رکھیے، پوچھنے والا پوچھتا ہے امانت پیغمبر کے پاس کیوں رکھتے ہو؟ کیا آپ اپنی امانت کو ابو جہل کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آپ اپنی امانتیں عتبہ کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنی امانتیں شیبہ کے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جواب آیا، ہم اپنی امانتیں جناب محمد الرسول اللہ کے پاس رکھیں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رکھواتے ہو؟ کہا محمد امانت دار ہیں۔ محمد کیا ہے؟ زور سے بولو ثواب ہوگا۔ محمد کیا ہے؟ امانت دار ہیں۔ محمد امانت دار ہیں، ہم اس لیے اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھواتے ہیں۔ ابھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا پیغمبر پیدا کب ہوئے، کسی نے یہ نہیں کہا پیغمبر 12 کو آئے، کسی نے یہ نہیں کہا پیغمبر 8 کو آئے، کسی نے یہ نہیں کہا پیغمبر 9 کو آئے، بلکہ پیغمبر کو اچھا سمجھا، اپنی امانتیں اٹھا کر پیغمبر کے حوالے کر دی۔ لیکن لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب پیغمبر نے اعلان کیا۔ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب پیغمبر نے اعلان کیا، اور اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔
फौरान की चोटी पर खड़े होकर पैगंबर ने जब ऐलान किया है, मेरी कौम के लोगों जमा हो जाओ, मैं आपको ऐलान सुनवाने वाला हूं, मेरी कौम के लोगों आ जाओ, मैं आपको वो ऐलान सुनवाने वाला हूं जिस ऐलान को करने के लिए मुझसे पहले पैगंबर मबूस किए गए। आज मैं भी वो ऐलान करने वाला हूं। पैगंबर ऐलान करते हैं, मेरी कौम के लोगों आपने हमें देखा है, मेरी कौम के लोगों आपने मेरे दिन को देखा है, मेरी कौम के लोगों आपने मेरी रात को देखा है, मेरी कौम के लोगों आपने मेरे चलने को देखा है, मेरी कौम के लोगों आपने मेरे फिरने को देखा है। सबने कहा हमने आपको अच्छा पाया है। क्या कहा है? अच्छा पाया है। लेकिन जब उस पहाड़ पर खड़े होकर पैगंबर ने आवाज लगाई, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, मेरी कौम के लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन उस वक्त जमीन पर हाथ किया है, वो कोई गैर का हाथ नहीं था, बल्कि आपके रिश्तेदारों का हाथ था जो जमीन पर गया है, पत्थर उठाकर पैगंबर की चेहरे की तरफ मारा है। पत्थर उठाकर किसकी तरफ मारा है? पैगंबर की तरफ उठाया है, पैगंबर की तरफ उछाला है और उछाल कर कहते हैं हम आपको हर चीज आपकी मान सकते हैं, लेकिन आपके इस नारे को हम नहीं मानेंगे। आपके मकसद आमद जो है, जिसके लिए आप मबूस हुए हैं, मकसद आमद को नहीं मानेंगे। हम आपको अच्छा समझेंगे, हम आपके आने पर जश्न मनाएंगे, हम आपको अमानतें देंगे, लेकिन आपके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। आपके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। ये किसका फलसफा है? ये उस वक़्त के काफिरीन और मुनाफिकीन और मुशरिकीन का फलसफा है, जो कहते थे हम आपको अच्छा समझते हैं, लेकिन आपकी बात को, हम आपके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे दोस्तों, ये वो पैगंबर हैं जिनकी सीरत किसी मुकर्रर ने बयान करने के बाद कभी यही नहीं कहा कि हमने इस सीरत को मुकम्मल बयान कर दिया है, बल्कि 40,000 अशआर लिखने के बाद एक अशआर लिखने वाला कहता है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबलापा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। पैगंबर की मदा खत्म नहीं हो सकती है। पैगंबर की मदा क़यामत की सुबह तक करने वाले मौजूद रहेंगे, क्योंकि पैगंबर से अल्लाह ने वादा किया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ए पैगंबर, हमने तुझे कौसर अता किया है। ए पैगंबर, हमने तुझे अबू बकर दिया है। ए पैगंबर, हमने तुझे उमर दिया है। ए पैगंबर, हमने तुझे उस्मान दिया है। ए पैगंबर, हमने तुझे अली दिया है। ए पैगंबर, हमने तुझे मुआविया दिया है। ए पैगंबर, हमने तुझे सहाबा दिए हैं। क़यामत की सुबह तक तेरे तारीफ करने वाले मौजूद रहेंगे। मेरे भाइयों, उस वक़्त जब पैगंबर की तनकीस करने वाले मौजूद थे और तारीफ करने वाले भी मौजूद थे, किसी ने पैगंबर की तनकीस की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिमाग में बात डाली। फरमाया, हसन बिन साबित ने सबको जमा किया मस्जिद में और पैगंबर को मिंबर पर बैठा दिया और सामने बैठकर उनके सामने अशार गा रहे हैं कि उन्होंने आपके सामने अगर आपकी तौहीन की है तो सहाबा मौजूद हैं आपकी तारीफ करने के लिए, सहाबा मौजूद हैं आपकी तारीफ करने के लिए। और अपने अशार में फरमाया, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, आज तक मेरी आंख ने मोहम्मद जैसा खूबसूरत देखा नहीं है। वजमिल मिन कलम तलिदिन निसा, कोई देखता क्या? हसन बिन साबित, आप क्या देखते? ऐसा तो किसी औरत ने पैदा जो नहीं किया है। वजमिल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, पैगंबर को ऐसा पैदा फरमाया
کہ جس طرح پیغمبر خود کہتے ہیں یا اللہ میری داڑھی مبارک کو ایسا بنا دے، یا اللہ میری زلفوں کو ایسا بنا دے، یا اللہ میرے جو ہے نا قد کو ایسا بنا دے، یا اللہ میرے دندان کو ایسا بنا دے، یا اللہ میرے سر کو ایسا بنا دے، جیسے رب نے پیغمبر سے فرمایا ہو پیغمبر تو مانتا چلا جا، پیغمبر تو بولتا چلا جا، میں تیرے قد کو بھی ایسا بناؤں گا، میں تیرے عذر کو بھی ایسا بناؤں گا، میں تیرے اعمال کو بھی ایسا بناؤں گا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، پیغمبر کو ہر عیب سے پیدا فرمایا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے جو ہے نا ناک اچھا نہیں ہے، یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے چہرہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جس نے بھی دیکھا کہا کہ ہم نے آج تک ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا بنایا جس طرح پیغمبر نے خود کہا ہو کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، ایسا اوصاف کا مالک بنایا دے۔ تو میرے دوستو ہمیں یہ مقصد آمد رسول یہ بتلاتا ہے کہ ہم مقصد کی طرف آئیں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دین کی آبیاری، جو پیغمبر کا مقصد تھا دین کا دفاع، جو پیغمبر کا مقصد تھا دین کی طرف بڑھ جانے کا، ہمیں مقصد کی طرف آنا چاہیے، بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس پر نہیں لڑنا چاہیے پیغمبر پیدا کب ہوئے، ہمیں اس پر نہیں لڑنا چاہیے 8 کو آئے 9 کو آئے 12 کو آئے، یہ الگ عنوان ہے، پیغمبر کی سیرت کی الگ عنوان ہے، لیکن ہمیں پیغمبر کی جو آمد کا مقصد ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو ہر چیز اعلیٰ دی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو ہر چیز اعلیٰ دی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، تو ان سے کہا آپ آئیے اپنے عبادت خانے میں آئے، ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں۔ جب جناب داؤد کو بلایا علیہ السلام کو، جب ان کو بلایا ان سے کہا عبادت کیجئے، ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں۔ لیکن جب باری جناب محمد الرسول اللہ کی آئی تو اللہ نے قرآن کو وہاں بھیج دیا جہاں پیغمبر موجود تھے۔ اگر پیغمبر تبوک میں ہے قرآن تبوک میں ہے، پیغمبر حنین میں ہے قرآن حنین میں ہے، پیغمبر یرموک میں ہے قرآن یرموک میں ہے، پیغمبر اگر جس جگہ پر موجود ہیں حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر ہیں، قرآن وہاں پر آیا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں قرآن کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ رہنما اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن اور صدر اہل سنت